الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پری الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کل صراط مستقیم کی کچھ آپ کے سامنے تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے، اور اس میں فرمایا اشارتاً کہ انبیاء کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے، اور انسان اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر اپنے آپ کو ایسے تیار کرے کہ اگر اسے بیٹے کی قربانی مانگی جائے کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، فوراً تیار ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر اس کی خود اپنی قربانی مانگی جائے، وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا اس کے اوپر بیماریوں کی بجلیاں آ گریں، پھر بھی وہ سجدہ شکر بجا لائے، پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح جب اولاد بچھڑ جائے پھر بھی انسان واویلا نہ کرے اور کہے کہ یا اللہ جیسے تو راضی ویسے تیرا بندہ راضی۔ یہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ بڑے سے بڑا عہدہ ہاتھ آ جائے پھر بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے اندر عہدہ جو ہے یہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑا عہدہ ہاتھ آ جائے، مصروفیات بڑھ جائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ بھولے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پہ ان کی حکومت ہے، پانی پہ ان کی حکومت ہے، جنات پہ ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان وہ خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو اور حسن اس کی قدموں کے نیچے بچھ جائے، کوئی عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ وہاں سے ایسے بھاگ جائے جیسے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کی حفاظت فرمائی ویسے ہی اللہ امت مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ وہی راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ آج سورہ البقرہ یہ قرآن مقدس کی دوسری سورہ ہے۔ اس کا کچھ تعارف اور اس کے کچھ فضائل اور کمالات آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ البقرہ یہ قرآن مقدس کی طویل ترین سورت ہے، اور اس سے لمبی سورہ قرآن پاک میں کوئی اور موجود نہیں ہے، اور یہ طویل سورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ مدنی سورت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جب سرکار تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے جو سورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ شریف ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں علماء نے فرمایا 1000 امر، 1000 نہی اور 1000 خبر پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورت میں 287 آیات ہیں، 6080 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں۔ مجھے یہ بتائیے قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، تو جو 25500 حروف والی ایک سورت پڑھ لے ایک دن کے اندر، اللہ کی اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔
اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فیض اور فضل و کرم اس بندے کے شامل حال ہوگا. اس لیے سورہ البقرہ ہے. اور اس کے بارے میں سمجھیے نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے گھروں کو بھی قبرستان بنائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور پھر فرمایا قبرستان کی مانند ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب شیطان کچھ انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں, کچھ جنات میں سے شیاطین ہوتے ہیں. کچھ لوگ جن کو شکایت ہوتی ہے نا ہمارے گھر کے اندر جادو ہے, ہمارے گھر کے اندر ٹونا ہے, ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کی آفات ہے, اور وہ بھاگتے ہیں ایک لوگوں کے پاس اور پیر و فقیروں کے پاس کہ پیر صاحب ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے اور کوئی ایسا دم کرے جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے جادو ختم ہو جائے. ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں نا, لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر گھر کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہو, جادو ہو, سایہ ہو, ٹونا ہو, کسی قسم کا تمہارے اوپر کسی نے کوئی عمل کر دیا ہو, سرکار ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ تلاوت کر دو, اللہ جادو کو بھی گھر سے بھگا دے گا, اللہ ٹونے کو بھی گھر سے بھگا دے گا. اس لیے سورہ بقرہ اتنی لمبی سورت ہے, کون پڑھے بھائی؟ اب ہم کیا کرتے ہیں, اتنا وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, پھر ہم تعویذ دھاگوں کی طرف بھاگتے ہیں. تعویذ لینا شرعاً جائز, آپ لے سکتے ہیں, لیکن کاش کہ ہم قرآن پاک کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی جادوگر تھا. اس لیے سورہ بقرہ شریف گھر کے اندر پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں, اس سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کی حفاظت فرماتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا, سرکار نے فرمایا اے ابو المنذر کیا آپ جانتے ہیں کتاب اللہ کی عظیم آیت کون سی ہے؟ کتاب اللہ کی سب سے زیادہ فضیلت والی, عظمت والی, برکت والی, رفعت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سرکار نے پھر پوچھا اے ابو المنذر بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب میرے دل کے اندر یہ بات القاء ہوئی اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے علم کے مطابق سب سے عظیم آیت قرآن پاک میں آیت الکرسی ہے. سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جو سورہ البقرہ شریف کے اندر ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے سرکار نے فرمایا اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو, اللہ نے تمہیں علم کی فراوانی عطا فرما دی ہے. اور فرمایا تمہیں علم مبارک ہو, تمہیں تو پتہ ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے جو سورہ البقرہ شریف کے اندر ہے. اب آگے سنیے پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ شریف اور سورہ فاتحہ ان کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا دو نور ایسے ہیں جو صرف مجھے عطا کیے گئے اور مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا کیے گئے. یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک تو نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے جو آخری رکوع ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھے عطا کیا گیا اور مجھ سے قبل کسی کو نہیں دیا گیا. آیت الکرسی اتنی زیادہ عظمت کیوں رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں گے یا تو اللہ تعالیٰ کا ایک بار نام لیا گیا یا دو بار یا تین بار یا چار بار, اس سے زیادہ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ موجود نہیں ہے.
لیکن اس میں ظاہر کے اعتبار سے، اس میں صفت کے اعتبار سے اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے اس ایک آیت کے اندر 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صرف 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو آیت الکرسی ہے یہ بڑی عظمت والی صورت ہے۔ اب آیت الکرسی کے کیا کہنے، ذرا اس پر بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے قاری تھے اور غضب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ایسا لگتا جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، ایک دن حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے، مجھے واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ تھا؟ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر، رات کا پہر تھا اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے وضو کیا اور میں نے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میں قرآن پاک کھول کر بیٹھ گیا اور میں نے کھول لی سورہ البقرہ شریف۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی اور میں بڑا لطف لے لے کے پڑھ رہا تھا۔ کہتے میرے ساتھ جو میرا گھوڑا تھا وہ باندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ وہ میرے قریب لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں جب میں نے مزے لے لے کے طرز کے ساتھ بڑی خوبصورت کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں کہ میرا جو گھوڑا ساتھ باندھا ہوا تھا اس نے بھٹکنا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے خوف لاحق ہوا کہیں یہ گھوڑا اپنی رسی توڑ کر کے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے تلاوت کو ختم کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا جی چاہا، پھر میں نے قرآن کھولا، پھر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ گھوڑے نے پھر بھی دکنا شروع کر دیا۔ 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں میں نے آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے ایک سائبان، ایک بادل نظر آیا اور وہ بادل بڑا چمک رہا تھا اور اس بادل سے ایسی چمک ظاہر ہو رہی تھی جیسے 14ویں رات کے چاند کی چمک ہوا کرتی ہے۔ کہتے میں نے اس سائبان کو دیکھا، اس بادل کو دیکھا جیسے اس کے اندر کوئی ایک چراغ ہو۔ کہتے ہیں میں نے صبح کی نماز ادا کی، رات گزر گئی، میں نے نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرماتے ہیں سرکار کی جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنا جو مدعا تھا وہ عرض کر دیا۔ پیارے آقا نے سنا، سرکار مدینہ مجھ سے فرمانے لگے، فرمایا اے حسین ذرا ایک بار ہمیں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت سنا دو۔ کہتے ہیں حسین میں نے تلاوت کی اور میں نے کیا دیکھا، فجر کی نماز ہم پڑھ چکے تھے، اب وہی کیفیات، اوپر سے آسمانوں سے کوئی سائبان نیچے اتر رہا ہے اور اس کے اندر روشنی روشنی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا تو سرکار تبسم فرما رہے تھے، پیارے آقا مسکرا رہے تھے اور سرکار نے فرمایا اے اسید بن حضیر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہو۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے، پیارے آقا ارشاد فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آسمانوں سے اتر کر کے تمہارے منہ سے سورہ بقرہ کی تلاوت سننے آ رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے اور فرمایا اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تم بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے اور جتنے تمہارے دوست اور احباب ہیں وہ بھی ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا سورہ بقرہ شریف کی برکتیں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ انہوں نے آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، بڑا ایمان افروز واقعہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ شریف کے اندر نقل فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر صدقہ کی کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، بہت ساری کھجوریں جمع تھی اور سرکار نے میری ڈیوٹی یہ لگائی، کہا ابو ہریرہ تم نے ان کھجوروں کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا وہاں پہ، اب میں تھوڑی دیر تو چکر لگاتا رہا لیکن پھر میرا جی چاہا کہ اب کون آئے گا یہاں پہ چوری کرنے کے لیے، میں وہاں پہ لیٹ گیا۔ جب میں لیٹا کہتے مجھے تھوڑی سی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی چور آیا ہے اور وہ کھجوریں چوری کر رہا ہے۔
کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے دیکھا ایک شخص واقعتاً وہ ایک اس کے پاس توڑا موجود تھا اور وہ اس کے اندر کیا کر رہا تھا؟ کھجوریں ڈال رہا تھا۔ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ میں صبح تمہیں سرکار کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس نے مجھے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میری آمدنی کم ہے، اس وجہ سے مجھے یہ ضرورت پیش آئی چوری کرنے کی، تم مجھے چھوڑ دو، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے بچوں کا بھلا کرے۔ اس نے بہت ساری دعائیں دی، مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب رات گزری میں نے فجر کی نماز سرکار کے پیچھے ادا کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار نے میری جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، سرکار مسکرائے بھی اور ساتھ یہ ارشاد بھی فرمانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی ذرا کہانی تو سناؤ، رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے تو سرکار کو کچھ نہیں بتایا اور سرکار مجھے بتا رہے ہیں کہ رات کو چور آیا تھا اور مجھ سے کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ رات والے چور کا کیا بنا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ سرکار تو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا ابو ہریرہ آج تو وہ چلا گیا تھا لیکن آج رات دھیان رکھنا، آج پھر وہی چور دوبارہ لوٹ کے آئے گا، وہ دوبارہ چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسرا دن ہوا پھر وہ آ گیا اور اس نے اسی طرح چوری کرنا شروع کی، میں بھی پہنچ گیا، میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر مجھے منتیں کی، ترلے کیے، پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار نے وہی سوال دہرایا، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے پھر فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ جب تیسرا دن ہوا وہ آیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں نے نہیں چھوڑنا، آج تمہاری کوئی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہے، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کہتے اس نے کہا ابو ہریرہ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں وہ میری بات میرا وظیفہ بتلایا ہوا اچھا لگے، تمہیں پسند آئے تو مجھے چھوڑ دینا، اگر پسند نہ آئے تو مجھے نہ چھوڑنا، بے شک اپنے نبی کے پاس لے جانا۔ میں نے کہا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا اے ابو ہریرہ جب رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، نہ جن تمہارے قریب آئے گا نہ شیطان تمہارے قریب آئے گا۔ اس نے یہ وظیفہ بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور اس نے کہا کوئی چور ڈاکو ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا، بس تیرا کام ہے آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا۔ فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے فجر کی نماز جب سرکار کے پیچھے پڑھی اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو سرکار ارشاد فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایک وظیفہ بتلایا۔ سرکار نے پوچھا کون سا وظیفہ؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا ہے، یہ پڑھ کے سویا کرو، ساری رات تمہارے مال اور جان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کہتے ہیں اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ میں نے جب سرکار کو یہ وظیفہ سنایا تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ میں نے اس کے یا رسول اللہ نہیں۔ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے جو تمہارے پاس آیا تھا وہی تو شیطان تھا، اور شیطان تمہارے پاس آیا تھا اور اپنے سے بچنے کے لیے وہی تمہیں وظیفہ بتلا کے گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے صاحبوں کاش کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر دیں۔ آپ یقین کے ساتھ جتنا مرضی قیمتی سامان آپ کے پاس موجود ہے آپ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ، تو یقین مانیے یہ قرآن بھی آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا اور رحمان بھی آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ آیت الکرسی بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اسی وجہ سے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا تم معمول زندگی بنا لو، پھر کیا ملے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد تمہارے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی، آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہیں سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔
اس لیے آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد ضرور اسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، سورہ بقرہ سے محبت نصیب فرمائے، آیت الکرسی سے پیار کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ والصلاۃ والسلام۔